اور آپ کے ہیرو قوال نصرت فتح علی خان سپر اسٹار تھے نا، انڈیا گئے، بمبے میں ہندوؤں کے درمیان بیٹھ کے قوالی پڑھی، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ اب بچہ گلی میں پڑھنے لگا، معنی پہ غور کیا، ہندوؤں کے درمیان کہہ رہا ہے کہ میرا رحمان تیرا رام ایک ہی ہے، بس ایک ہی ہے، ہمارا رحمان اور ہندوؤں کا رام ایک ہے، وہ کہتے ایک ہی ہے، کہتے یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ قاری زوار بہادر کے جھگڑے ہیں، ہمارا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ یہ جو بابے ہوں تو یہ 2000 سے پہلے بسوں ویگنوں پہ کیسٹ، آج میری تقدیر کا مالک سوتا ہے، قسمت کا دستور نرالا ہوتا ہے، بچہ پڑھ رہا ہے۔ کبھی غور کیا تقدیر کا مالک کون ہے؟ تقدیر کا مالک کون ہے؟ اللہ سوتا ہے؟ تو اس طرح سے آپ کے عقائد کو، آپ کی ایمانیات کو اس کے ساتھ کھلواڑ کی جاتی ہے۔ کبھی آپ غور کرتے ہیں؟ تو اس لیے دین کی امانت کو بچانا ہو تو پھر اس کے لیے آپ کو عقل سے کام لینا ہوگا۔ جیسے ابھی فرما رہے تھے، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی سیرتوں کو پڑھنا ہوگا، اور ہم بس نعروں سے خوش کرتے ہیں۔ میں عراق کے دورے پر گیا، ایک سرکاری دورہ تھا، کربلا معلی گئے، نجف اشرف گئے، سامرہ گئے۔ اس زمانے میں صدام کا دور تھا، کیا کہا کہ رئیس صدام نے اس گنبد پر 5 ٹن سونا لگا دیا ہے، 25 ٹن اور لگانا ہے، اس پر اتنے ٹن لگا دیا ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ کیا عقیدت ہے، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ امام علی مقام نے اپنی گردن 5 ٹن سونے کے لیے کٹائی تھی کیا؟ ہاں؟ ہم نے بھی مزار قائد پر 5000 وولٹ کا بلب لگا دیا ہے اور ماربل لگا دیا۔ ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے کہ سونا لگا دیتے، لیکن قائد اعظم کے بنائے ہوئے پاکستان کو 2 لخت کر دیا۔ یہی ہمارا شعار دین کے بارے میں ہے، اسلام کے بارے میں ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا کہ میں جو سوختہ ساما ہوں یہ اسلام کا مرثیہ ہے، میں جو سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود میرے گھر کے چراغاں نے دکھایا ہے مجھے، کافر میری تذلیل نہ کر سکتا تھا، یہ سوغات عطا کی ہے مسلمان نے مجھے۔ اللہ اکبر۔ 2 ارب مسلمان اور 80 لاکھ یہودی اسرائیل میں، ان 2 ارب کی کوئی وقت ہے؟ 50,000 شہید ہو گئے، ابھی تک کے اعداد و شمار کے مطابق 1.5 لاکھ زخمی ہیں، سارا ڈھانچہ برباد ہو گیا ہے۔ عرب اسلامک سمٹ ہوئی، 57 ممالک جمع ہوئے، اور اس کانفرنس کے بطن سے
برآمد کیا ہوئی ایک قرارداد. میں نے کہا قرارداد پاس کرنا تو بے اختیار لوگوں کا کام ہوتا ہے، با اختیار لوگوں کا کام تو اقدام کرنا ہوتا ہے. کبھی آپ میں سے کوئی ان تڑپتے ہوئے بچوں کے لاشوں کو دیکھ کر ایک رات بھی جاگے ہو کبھی؟ اگر اللہ کے رسول پوچھیں کہ یہ میری امتی ننھے ننھے بچے، ان کی پانی پلانے کوئی آیا ان کو، کوئی دوا دینے آیا ان کو؟ اور ہم سے بڑھ کر عاشق رسول کوئی نہیں ہے. تو جب تک آپ اپنی ترجیحات کو نہیں بدلو گے، جب تک کوئی انقلاب نہیں آئے گا. سارا شہر نکل کے نعرے لگا دو. آپ کے گھر میں اگر فرض کرو 25 لاکھ روپے ہیں، آپ پر 25 لاکھ قرض ہے، اور آپ کا بیٹا کہتا ہے 25 لاکھ پہ گاڑی مل رہی ہے ہمیں وہ لے کے دے دیں، تو غیرت مند بندہ پہلے قرض ادا کرے گا یا گاڑی لے گا؟ تو ہم پر جو دین کا قرض ہے اس کا یہ قوم ادا کر رہی ہے. اس لیے جو ہمارے بزرگ ہیں یہ تو کمال کے ہیں، آپ کو سیدھا عرش پہ پہنچا دیتے ہیں. میں ایک جگہ گیا، ایسے ہمارے بزرگ تھے، میں نے کہا یہ حضرت آپ کو عرش پہ لے گئے تھے، میں فرشی ہوں تو آپ کو ذرا فرش پہ اتارتا ہوں کہ کہاں کھڑے ہیں ہم. تو اس لیے اگر دین کو بچانا ہے، اقدار کو بچانا ہے، ایمان کو بچانا ہے، تو علم دین کے ذریعے بچایا جائے گا. دینی ادارے قائم کیے جائیں گے. جامعہ نظامیہ رضویہ آج ہم اس کے سالانہ جلسے میں آئے تھے تو ماشاءاللہ ان کے نیٹ ورک میں 6000 طلباء پڑھ رہے ہیں اس وقت شیخو پورہ لاہور میں. کوئی سیٹ چل کر جاتا ہے کہ بھئی یہ کارخانہ کیسے چل رہا ہے؟ ایک تو یہ ہے. دوسرا ایک حدیث سنا دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا، علامات قیامت کے طور پر فرمایا، عزت تو خزل فی و دولا،